السلام علیکم دوستو، میں آپ کے سامنے اور ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ عقیدے کے متعلق مختصر اسلامی عقائد سنیں اور دوسروں تک پہنچائے۔ کئی لوگوں کو اسلام کے ارکان کتنے ہیں پتہ نہیں۔ اسلام کے ارکان اسلام کی بنیادی 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ نمبر 3 رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 4 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 5 حج کرنا۔ ایمان کے 2 ارکان ہیں، کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، اس کو دل سے سچا ماننا، لہذا جو اقرار نہ کرے وہ کافر ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے۔ گونگے کے لیے اشارہ کافی ہے، اور جو دل سے تصدیق نہ کرے، صرف زبان سے بولے، وہ منافق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے بچائے، آمین۔ سچا ایمان والا بنائے۔ نمبر 2 کفر کیا ہے؟ جن باتوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرا تو وہ کفر ہے۔ ایمان کی تعریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں قطعی دلیل سے ثابت ہے، ان تمام کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ ضروریات دین بھی کہتے ہیں اسے۔ ایمان مجمل، دیکھو ہم کو آج تک کئی لوگ مسلمان نام کے مسلمان ہیں، لیکن ایمان مجمل کا ترجمہ نہیں معلوم، اس کا ترجمہ پتہ نہیں۔ دیکھو ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ دیکھو اس کا معنی ترجمہ، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔ اور اس کے بعد ایمان مفصل، ایمان مفصل کیا ہے اپنے کو پتہ نہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے اپنے کو پتہ نہیں، حالانکہ عقائد ہے، اسلام کے عقائد ہے۔ کسی چیز کا بھی انکار کریں گے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، اس کا معنی، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھے اور برے تقدیر اللہ کی طرف سے ہونا اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں کسی ایک چیز کا بھی انکار، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آمنت باللہ کا اللہ پر ایمان، اسلام کے سب سے پہلے رکن توحید ہے، یعنی اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کو نہیں جنا، وہ کسی سے جنا گیا اور کوئی اس کے برابر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سارے عیوب سے پاک ہے، وہ سب کو پیدا کیا ہے، وہی مارتا وہی زندہ کرتا، ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہی مخلوق کو رزق دیتا ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں، واجب الوجود ہے، وہی ساری کائنات کا مالک ہے،
اس کی مشیت ارادے پر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 و ملائکتی، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، اللہ نے جن کاموں پر ان کو مقرر کیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں، ان کی گنتی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ان میں 4 فرشتے مشہور ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے کتابیں وہ صحیفے چھوٹے کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، بارش کا برسانا اور مخلوق کو رزق پہنچانے کا کام پر مقرر ہے۔ نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔